اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں مقام بتا دیا، شاہدن خوشخبری دینے والا، مبشرن شاہدن گواہ، اللہ کے رسول کو آپ پر اور مجھ پر گواہ بنایا گیا ہے، اور خوشخبری دینے والا اور وارن کرنے والا بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام احزاب میں بھی آیا تھا، جہاں کہا گیا تھا سراجم منیرہ، جب انسان کے ارد گرد بدعتوں کا، غیر اسلامی کلچر کا گھپ اندھیرا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے وہاں چراغ روشن ہو جائے تو اندھیرے دور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے اور میں نے بھی؟ اللہ کے رسول کی طرح آپ نے اور میں نے شاہد بننا ہے، مبشر بننا ہے، نذیر بننا ہے۔ اللہ کے رسول جو کام کیا کرتے تھے وہ کام آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ 3 ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بتا دی گئیں کہ آپ یہ کام کرنے والے تھے، اب آپ کو اور مجھے یہ کام کرنا ہے۔ جیسے اب پیچھے پڑھ آئے یمشی فی الناس، وہ انسان جو اپنا نور لے کر لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، انہی سنتوں کو، انہی احادیث کو لے کر چلتا ہے جن احادیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ تو سمجھا، لیکن کیسا چراغ سمجھا؟ وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ یہ چراغ جو ہے کس دن روشن ہوا تھا، 8 تاریخ کو روشن ہوا تھا، 11 ربیع الاول کو روشن ہوا تھا، یا 12 ربیع الاول کو روشن ہوا تھا۔ اس فکر میں نہ پڑے کہ چراغ آیا کس مقصد سے تھا، وہ اس فکروں میں پڑ گئے کہ چراغ کی تاریخ کیا تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کا دن کوئی بھی جو مؤخر ہے، جو تاریخ بتانے والے ہیں ہسٹورینز، ان کے مطابق وہ دن پکی طور پر نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے، 8 تھی، 11 تھی یا 12 تھی، تو وہ تو معلوم ہی نہیں ہے۔ بتا دیا گیا، اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس چیز میں پڑ گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ 3 ذمہ داریاں اپنے اوپر نہ محسوس کی، اور پھر کیا کیا؟ چراغ جلانے والے کی خوب تعریفیں کرنے لگ گئے، اتنی تعریفیں کہ اس چیز کو بھول ہی گئے کہ اس کو عمل میں کیسے لینے آنا ہے۔ پھر تعریف میں انہوں نے غلو کرنا شروع کر دیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جو اس تعریف میں ان کا ساتھ نہ دے اسے کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو فینیٹک بن جاؤ گے، حالانکہ یہی 3 کام آج میرے اور آپ کے بھی ہیں، جو مجھے اور آپ کو بھی کرنے ہیں اپنے خاندانوں میں۔ شاہد بننا ہے، گواہ بننا ہے اس دین کا، خوشخبریاں دینے والے بننا ہے، اور وارن کرنے والا بننا ہے۔ کرنے کا کام یہ تھا کہ ہم نبوت کے کام کو اپنی زندگی میں پھیلا لیں۔ تو اللہ نے آگے کہا تھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرو؟ ان کی تعظیم کرو۔ اور تعظیم کیسے کرو؟ خالی تعظیم ایسے نہیں ہوتی کہ آپ اور میں صرف اور صرف ان کی تعریفیں کرتے رہیں۔ اللہ نے کہا تھا توقیر کرو، جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ جیسے کوئی بزرگ کہیں پر اپنا تھیلا اٹھا کر جا رہے ہوں اور ان سے سڑک کراس نہ ہو رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ لائیں میں آپ کا سڑک کراس کروا دوں۔ خیر پاکستان میں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، دور دور کی بات ہے، ایک زمانے میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے توقیر میں؟ کسی کا بوجھ اٹھا لینا، کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کا بوجھ اٹھا لینا بغیر اس کے کہے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ اپنے نبی کی جیسے تعظیم کرو ویسے توقیر بھی کرنا، ان کا بوجھ بھی اٹھا لینا۔ اب امیجن کریں آج اگر اللہ کے رسول آ جائیں تو آپ اور میں کیا کرنا چاہیں گے اپنے لائف سٹائل کے اندر تبدیلی؟ کہاں کہاں تبدیلیاں لائیں گے؟ پہلے تو گھروں کے ماحول کو بدلیں گے، پینٹنگز اتاریں گے، اسٹیچوز چھپائیں گے، اور جو تصویریں لگی ہیں اور جو آبجیکٹس رکھے ہیں ڈیکوریشن پیسز کے نام کے اوپر ان کو چھپائیں گے، اپنا حال حلیہ درست کریں گے، کیا کیا کچھ کریں گے۔ اپنے بچوں کی ڈریسنگ بدلیں گے، اپنی بچیوں کو حجاب پہنائیں گے، لڑکوں سے کہیں گے اللہ تم فورن جو ہو شلوار پہن کر آ جاؤ، ٹخنوں سے اونچی پہننا۔ سب ہمیں یاد آ جائے گا اللہ کے رسول کی مجھے اور آپ کو تعظیم اور توقیر دونوں کرنے کا کہا گیا تھا۔ حقیقت ہے آج اس امت کا حال دیکھ کر انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جس امت کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی قربانیاں دی، جس امت کے لیے اللہ کے رسول 23 سال تک جدوجہد میں رہے، ایک دفعہ نبوت آ گئی تو پھر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں وہ سکون محسوس نہیں کیا ہوگا جو اس 23 سال کے پہلے عرصے میں تھا۔ جن کے لیے خون بہا، جن کے لیے جسمانی کمزوریاں دی، جن کے لیے وربل پرسیکیوشن ہوا، اور اتنا محنت کیوں؟ تاکہ یہ دین آپ تک اور مجھ تک پہنچ جائے۔ اور آج ہم دیکھیں ذرا ہم اپنے اللہ کے رسول کی کتنی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہم عید بھی مناتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت میں مناتے ہیں،
اور جو ہمارے عید کی روٹین ہوتی ہے اس میں ہم کتنی سنتوں کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہماری عبادات کہاں ہوتی ہیں. اللہ ہماری اس مردہ قوم کو جگا دے، اور اس مردہ قوم کو جگانے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ مردہ قوم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کامیاب لوگوں کا ذکر ہے. جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. یہ بیعت عقبہ کا ذکر آتا ہے. بیعت عقبہ کی شرائط یہی تھی کہ تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی بات مانو گے، تنگی ہو یا خوشحالی ہو خرچ کرو گے، تنگی ہو یا خوشحالی ہو رسول کی مدد کرو گے، رسول کی حفاظت کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، منکر سے روکو گے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد کا وبال شکنی اس کی اپنی ذات پر ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا. وما کنت من الشاہدین، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے. ہم اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. وما کنت بجانب الطور، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے. کتنی مرتبہ فرمایا گیا کہ آپ وہاں موجود نہ تھے، آپ وہاں موجود نہ تھے. اس کے باوجود ہم مسلمان انسسٹڈ ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول حاضر ہو جاتے ہیں. سلام پڑھا جاتا ہے میلادوں کے اندر، کیا سوچ کر پڑھا جاتا ہے؟ کیا عقیدہ ہوتا ہے پیچھے؟ کیا کریڈ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے لیے تعظیماً ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو سلام پڑھتے میں کھڑے نہ ہو وہ گستاخ رسول کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پسند نہیں فرمایا کہ جب آپ کسی محفل میں داخل ہوں اور صحابہ آپ کے لیے کھڑے ہو جایا کریں. کہاں کہ ہم ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ازیوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آ جاتے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ ہر جگہ حاضر ہوتا ہے. اگر ربیع الاول کے مہینے میں 5000 جگہوں پر میلاد ہو رہا ہے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ اے ٹائم ان 5000 جگہوں پر موجود ہوتے ہیں. یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم نے شرک کی کیٹیگری میں شرک فی الصفات پڑھا تھا کہ شرک فی الصفات کب ہوتا ہے؟ جب یا اللہ کو گرا کر اس کے درجے سے مخلوق کی صفات میں سے کسی صفت کا مالک بنا دیا جاتا ہے، یا مخلوقات میں سے کسی کو ایلیویٹ کر کے اللہ کی صفت کے برابر لا کر رکھ دیا جاتا ہے، تو شرک فی الصفات ہوتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پر حاضر اور موجود جانا اور اس بات پر انسسٹ بھی کیا کہ اللہ کے رسول آتے ہیں، تو یہ بہت بڑا شرک فی الصفات کا انسان نے جو ہے اپنے ہاتھوں پر بیڑا اٹھا لیا.